ماں کو بیچنے کے بعد جب بیٹے اپنی عیاشی میں مگن تھے تو اچانک انہیں پولیس نے گھیر لیا۔ انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں جج کی کرسی پر وہی اجنبی بیٹھا تھا جس نے ان سے ان کی ماں خریدی تھی۔ جج نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی ماں کی قیمت لگائی تھی، اب میں تمہاری قیمت لگا کر شہر کے عین وسط میں واقع اس عالی شان اور فلک بوس ہسپتال کی عمارت صبح کے اس اولین پہر میں دھند کے ایک دبیز اور پر اسرار غلاف میں لپٹی ہوئی تھی، جس کی سفید اور سنگ مرمر سے تراشی گئی دیواریں سورج کی پہلی زرد اور کمزور کرنوں کے پڑنے پر ایک عجیب سی سرد اور بے حس چمک بکھیر رہی تھیں۔ یہ وہ ہسپتال تھا جہاں روزانہ دور دراز کے علاقوں اور مضافاتی بستیوں سے ہزاروں لوگ اپنی بیماریوں اور دکھوں کا مداوع تلاش کرنے کی ایک موہوم سی امید لے کر آتے تھے، مگر ان میں سے بہت سے غریب اور لاچار مریض اس ظالم اور مفاد پرست نظام کی بھین چڑھ کر مایوسی اور موت کے تاریک اندھیروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے تھے۔ اس ہسپتال کی بنیادیں بظاہر تو ہمدردی اور انسانیت کی خدمت کے نام پر رکھی گئی تھی، مگر اندرون خانہ یہ ایک ایسی بے رحم تجارتی منڈی بن چکا تھا جہاں انسانی جانوں کا سودا کیا جاتا تھا اور غریبوں کی مجبوریوں سے تجوریاں بھری جاتی تھیں۔ احسن اور سلمان اسی شہر کے دو ایسے خود غرض اور سنگ دل نوجوان تھے جن کے دلوں میں اپنی بوڑھی اور بیمار ماں کے لیے محبت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ اپنی ماں کو ایک بوجھ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی عیاشیوں اور غلط راستوں میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس بوڑھی ماں سے جان چھڑائیں اور اس کے بدلے میں اتنی دولت حاصل کریں کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی شاہانہ طریقے سے گزار سکیں۔ ایک منحوس شام جب ان بیٹوں نے اپنی ماں کو بیچنے کا حتمی فیصلہ کیا تو انہوں نے شہر کے ایک امیر ترین اور پر اسرار تاجر سے رابطہ کیا۔ وہ تاجر ایک ایسی شخصیت کا مالک تھا جس کے بارے میں شہر میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی اسے فرشتہ صفت کہتا تو کوئی اسے ایک بے رحم سوداگر سمجھتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے اس تاجر کے سامنے اپنے ماں کی قیمت کا مطالبہ کیا۔ تاجر نے ایک لمحے کے لیے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی اور ان کے منہ ماں کے دام ادا کر کے اس بوڑھی عورت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ احسن اور سلمان اپنی اس گھناؤنی حرکت پر شرمندہ ہونے کی بجائے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے اور اب وہ اپنی عیاشیوں میں آزاد ہیں۔ اس سودے کے بعد وہ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل میں جا کر اپنی جیت کا جشن منانے لگے۔ انہوں نے شراب کے جام چھلکائے اور اپنی دولت کو خرچ کرنے کے نئے منصوبے بنانے لگے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی شیطانی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ اس بوڑھی ماں کے وجود سے چھٹکارا پا کر خود کو آزاد محسوس کر رہے ہوں۔ ہوٹل کے کمرے میں موجود مہنگی اشیاء اور آرائش ان کی اس سنگ دلی کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ لوگ جو کبھی اپنی ماں کے نام پر خیرات مانگتے تھے، آج اسی ماں کو بیچ کر امیر بننے کے خواب دیکھ رہے تھے، مگر ان کی یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہ تھا کہ ان کا یہ فعل کائنات کے اصولوں کے خلاف ہے اور قدرت انہیں اس گناہ کی سزا ضرور دے گی۔ رات کے آخری پہر جب وہ نشے میں دھت اپنی عیاشیوں میں مگن تھے، اچانک ہوٹل کے دروازے ٹوٹے اور پولیس کے دستوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا۔ یہ گرفتاری اتنی تیز اور غیر متوقع تھی کہ انہیں سنبھلنے کا موقع تک نہ ملا۔ پولیس کے افسران نے ان کے کمرے کی تلاشی لی اور وہاں سے وہ دولت برآمد ہوئی جو انہوں نے اپنی ماں کو بیچ کر حاصل کی تھی۔ انہیں ہتھ کڑیاں پہنا کر شہر کی سب سے بڑی عدالت میں لایا گیا،
جہاں ان کا مقدمہ فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ عدالت کا کمرہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہر شخص اس انوکھے اور لرزہ خیز کیس کا فیصلہ سننے کے لیے بےتاب تھا۔ احسن اور سلمان کٹہرے میں کھڑے کانپ رہے تھے اور ان کے چہرے پسینے سے شرابور تھے۔ ان کے دلوں میں ایک انجانا سا خوف پیدا ہو رہا تھا جو ان کی ہمت کو توڑ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنی بربادی کو محسوس کر رہے تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی نظریں اس جج کی طرف تھیں جو اپنی کرسی پر وقار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جج کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور اس نے ایک کالی اینک پہن رکھی تھی جس سے اس کی آنکھوں کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ عدالت کے کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ جب جج نے اپنی کرسی سے اٹھنے کا فیصلہ کیا، وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ کٹہرے کی طرف بڑھا۔ احسن اور سلمان کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ اپنی غلطی کا احساس کر رہے تھے، مگر یہ احساس اب کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ جج کٹہرے کے پاس پہنچا اور اس نے ایک لمحے کے لیے رک کر ان دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا، جیسے وہ ان کے اندر کی تاریکی کو پڑھ رہا ہو۔ عدالت کے کمرے میں ہر طرف سناٹا تھا اور کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جج کا ہر قدم ایک بھاری پتھر کی طرح محسوس ہو رہا تھا جو ان دونوں بھائیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ احسن اور سلمان اب جج کے سامنے کھڑے تھے اور ان کے چہرے پر خوف کی لہریں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ عدالت کا ماحول اس قدر بوجھل تھا کہ وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں اٹک رہی تھیں۔ جج کی خاموشی جیسے کوئی طوفان لانے والی تھی جس کا سامنا کرنا ان دونوں بھائیوں کے بس میں نہ تھا۔ کمرے میں موجود وکیل استغاثہ اور صفائی کے وکلاء بھی اپنی کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے تاکہ جج کی ہر حرکت اور ہر لفظ کو غور سے سن سکیں۔ احسن اور سلمان نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا، جیسے اپنی اس خوفناک حالت میں ایک دوسرے کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوں، مگر ان کا یہ ساتھ اب انہیں نہیں بچا سکتا تھا۔ جج نے اپنی فائل سے نظریں اٹھائیں اور ایک سرد آہ بھری جو عدالت کے کمرے میں گونج گئی۔ جج کے ہاتھ میں پکڑا ہوا قلم جیسے کوئی خنجر تھا جو ان کی قسمت کا فیصلہ لکھنے کے لیے تیار تھا۔ جج نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھایا جیسے وہ ان کے سروں کو چھو رہا ہو، مگر اس کا ہاتھ رک گیا۔ جج کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر زبان خاموش تھی۔ اس نے اپنی کالی اینک اتار دی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہ وہی پر اسرار تاجر تھا جس نے ان سے ان کی ماں خریدی تھی۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ احسن اور سلمان پر جیسے بجلی گر گئی ہو۔ انہیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ انہوں نے جس تاجر کو ماں بیچی تھی وہی آج ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا جج تھا۔ ان کی دنیا جیسے ایک پل میں اندھیروں میں ڈوب گئی تھی۔ وہ اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ جس شخص کو وہ ایک امیر تاجر سمجھ کر اپنے دام میں پھنسانا چاہتے تھے وہی آج ان کی زندگی اور موت کا مالک بنا بیٹھا ہے۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص کی نظریں اس انکشاف پر مبہوت تھیں۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہ کیس اتنا گہرا اور پر اسرار نکلے گا۔ جج نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی ماں کی قیمت لگائی تھی، اب میں تمہاری قیمت لگا کر تمہارا فیصلہ سنانے لگا ہوں۔ جج کے الفاظ نے کمرے میں موجود ہر شخص کو لرزہ کر دیا۔ ان کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جو ان دونوں بھائیوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ احسن اور سلمان کی آنکھوں میں
اب خوف کی بجائے ایک عجیب سی ندامت تھی، مگر وہ اس ندامت کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ جج نے اپنی فائل سے کچھ کاغذات نکالے اور انہیں ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تم نے ایک ایسی ماں کو بیچا جس نے تمہیں اپنی زندگی کے تمام دکھوں کو سہ کر پالا تھا۔ جج کی آواز میں درد تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک ایسی سختی تھی جو ان دونوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ آج کا دن ان کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد وہ کبھی کسی کا منہ نہیں دکھا سکیں گے۔ جج نے اپنے قلم کو اٹھایا اور کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری پوری زندگی اب ایک ایسی قید میں گزرے گی جہاں تمہیں ماں کی محبت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ میں تمہارے تمام اثاثے ضبط کرتا ہوں اور تمہیں ایسی مشقت پر لگاتا ہوں جس سے تمہاری نسلیں بھی اس گناہ کا کفارہ ادا کریں گی۔ جج کے اس فیصلے نے احسن اور سلمان کی ہمت کو پوری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ اب کٹہرے میں گرے پڑے تھے اور ان کے آنسو ان کی غلطیوں کا ثبوت دے رہے تھے، مگر یہ آنسو ان کی آزادی نہیں خرید سکتے تھے۔ عدالت کے کمرے میں موجود ہر شخص اس فیصلے کو سن کر دم بخود رہ گیا تھا، اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جج کے دل میں اتنا غصہ اور اتنا دکھ کیوں ہے۔ یہ کیس اب ایک عام قتل یا جرم کا کیس نہیں رہا تھا، بلکہ ایک اخلاقی درس بن چکا تھا جسے ہر کوئی ہمیشہ یاد رکھے گا۔ جج نے اپنی فائل بند کی اور کٹہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں اب تمہاری سزا کا حتمی فیصلہ سنانے لگا ہوں، جس کے بعد تم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اپنی ماں کی کمی محسوس کرو گے۔ عدالت میں سناٹا گہرا ہو گیا اور سب لوگ جج کے آخری الفاظ سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ اب اپنی سزا کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ جج کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس کا مطلب صرف وہ سمجھ سکتا تھا۔ احسن اور سلمان اب اپنی سزا کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے، اور یہ سزا ایسی تھی جس کی تکلیف ان کی روح کو ہمیشہ تڑپاتی رہے گی۔ جج نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی فائل کو میز پر رکھا، جیسے اب کوئی کام باقی نہ بچا ہو۔ وہ اب اپنے فیصلے کے ساتھ ان دونوں بھائیوں کو سزا سنانے کے لیے تیار تھا، اور یہ لمحہ ان کی زندگی کا سب سے اہم اور فیصلہ کن لمحہ تھا، جس میں انصاف کی جیت یقینی تھی۔ عدالت کے کمرے میں اب صرف جج کی آواز کا انتظار تھا، جو ان دونوں بھائیوں کی زندگی کو ایک نئی اور تاریک راہ پر ڈالنے والی تھی۔ عدالت کے تمام حاضرین، وکیل اور صحافی یہ سمجھ رہے تھے کہ جج صاحب محض جذباتی ہو رہے ہیں، لیکن وہ اس گہری خونی وابستگی سے یکسر لا علم تھے۔ وقار احمد نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور اپنی نظریں ان دو بھائیوں پر گاڑ دیں جنہوں نے آج سے چند دن پہلے اپنی ماں کو محض کچھ روپوں کی خاطر ایک اجنبی کو بیچ دیا تھا۔ جج نے نہایت سکون سے قلم اٹھایا، مگر اس کی نوک کاغذ پر رکھنے سے پہلے انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس نے کمرہ عدالت کے ہر فرد کے دل میں ہیبت ڈال دی۔ انہوں نے کہا، تم دونوں نے سوچا تھا کہ تم اپنی ماں کی قیمت لگا کر ایک آزاد اور پرتعیش زندگی خرید لو گے، مگر تم یہ بھول گئے تھے کہ ایک ماں کا تقدس آسمانوں تک پہنچتا ہے اور اس کی توہین کا حساب اسی دنیا میں لیا جاتا ہے۔ احسن اور سلمان کے چہروں پر خوف کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے۔ سلمان نے لرزتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا، مگر جج کے گرجدار لہجے نے اسے خاموش کر دیا۔ وقار احمد کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک ایسی تپتی ہوئی آگ تھی جو ان کے برسوں پرانے زخموں کی گواہی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں اس تاجر کو جانتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے،
اور آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے اپنی ماں کو جسے بیچا تھا وہ دراصل میری بھی ماں تھی۔ کمرہ عدالت میں جیسے بجلی کڑکی ہو، یہ انکشاف ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے ہر کسی کے ہوش اڑا دیے۔ وہ جج جو آج تک اپنی بے لاگ انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا، وہ خود اسی عورت کا بیٹا تھا جسے ان دونوں بھائیوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جج نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا کہ وہ عورت جس نے غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی دوسری شادی کے وقت اس پہلے بیٹے کو یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا، وہ میری ماں تھی، جسے تم نے اس قدر گھٹیا طریقے سے بیچا۔ میں نے اس تاجر کا روپ اس لیے دھارا تھا تاکہ میں اپنی ماں کو تمہاری ان ناپاک حرکتوں سے بچا سکوں اور تمہیں تمہارے اعمال کی سزا دلا سکوں۔ احسن اور سلمان اب کٹہرے سے نیچے گر چکے تھے۔ ان کی ہوس نے انہیں ایک ایسے شخص کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جو ان کا اپنا بھائی تھا، مگر جس کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں بچا تھا۔ جج وقار احمد نے قلم اٹھایا اور اپنی سزا سنانے کے لیے ایک ٹھوس اور بے رحم لہجہ اختیار کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان دونوں بھائیوں کے تمام تر اثاثے جنہیں انہوں نے اپنی ماں کو بیچ کر حاصل کیا تھا، وہ سب اسی یتیم خانے کے نام کیے جاتے ہیں جہاں انہیں پلنا پڑنا چاہیے تھا، اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ آج سے اسی ہسپتال کی بدترین گلیوں میں قیدی بن کر صفائی کریں گے جہاں ان کی ماں کبھی ان کی پرورش کے لیے سخت مشقت کیا کرتی تھی۔ عدالت میں سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دور کسی دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک بھی ایک ہتھوڑے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ احسن اور سلمان کو ہتکڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا، جبکہ ان کی نگاہیں جج وقار احمد کے چہرے پر جمی تھیں، جو اب اپنی ماں کے گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ ماں جس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا تھا، وہ اب آزاد تھی، اور جج وقار احمد اپنی اس ماں کو لے کر ایک ایسی جگہ جانے والے تھے جہاں کوئی ہوس، کوئی دولت اور کوئی سوداگری ان کا پیچھا نہیں کر سکتی تھی۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی ایک طویل اور دردناک داستان اپنے انجام کو پہنچی۔ قانون کی کتابوں میں تو یہ فیصلہ لکھا گیا کہ بھائیوں نے ماں کو بیچا، مگر تاریخ کے اوراق میں یہ لکھا گیا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا انتقام لیا۔ احسن اور سلمان اب جیل کی تاریک کوٹھریوں میں اپنی باقی ماندہ زندگی گزاریں گے، جہاں انہیں ہر پل اس ماں کی یاد تڑپائے گی جسے انہوں نے چند سکوں کے عوض ٹھکرا دیا تھا۔ جج وقار احمد ہسپتال کی اس عمارت سے باہر نکلے جہاں انہوں نے ایک جج کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے اپنی ماں کو بازیاب کرایا تھا۔ شہر کی گلیاں اب سنسان تھیں۔ وقار احمد نے اپنی گاڑی کا رخ ان مضافاتی بستیوں کی طرف موڑا جہاں ان کی ماں ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ پیچھے ہسپتال کی وہ عمارت اب صرف ایک یاد بن کر رہ گئی تھی جہاں انسانیت کا سودا کیا گیا تھا، مگر آج اسی عمارت کے دروازوں پر انصاف کی تلوار نے اپنا لوہا منوایا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسا سبق تھی جسے کوئی بھی قانون دان یا عام شہری کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ رشتوں کا تقدس، ماں کی عظمت اور اولاد کی خود غرضی کا یہ ایک ایسا امتحان تھا جس میں احسن اور سلمان مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے، مگر وقار احمد نے ثابت کر دیا تھا کہ ماں کی قیمت کبھی ادا نہیں کی جا سکتی، صرف اس کی عزت کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ وہ ہسپتال جہاں کبھی وہ دونوں بھائی اپنی عیاشی کے منصوبے بنایا کرتے تھے، اب وہاں ان کے لیے صرف پچھتاوے کے دروازے تھے۔ وقار احمد نے اپنے گھر پہنچ کر جب اپنی ماں کو گلے لگایا تو انہیں محسوس ہوا کہ دنیا کی تمام تر دولت اس ایک لمحے کے سامنے کتنی حقیر اور بے معنی ہے۔ ان کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جو ان کے بیٹے کی اس جیت کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وہ بیٹا جسے اس نے یتیم خانے میں چھوڑا تھا، وہ آج ایک ایسا انصاف کرنے والا بن کر لوٹا
جس نے اس کے وقار کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے۔ داستان کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ زمین کے کسی بھی کونے میں اگر ماں کا دل دکھے تو کائنات کے تمام اصول ہل جاتے ہیں۔ جج وقار احمد کی زندگی ایک ایسی مثال بن گئی جو آنے والی نسلوں کو یاد دلاتی رہے گی کہ رشتوں کا سودا کرنے والوں کو اسی دنیا میں اپنے کیے کی سزا ملتی ہے۔ وہ اب اپنی ماں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے جہاں کوئی دکھ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ یہ کہانی ان تمام لوگوں کے لیے ایک آئینہ تھی جو ماں کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک ماں کی دعا ہی اولاد کی اصل دولت ہوتی ہے، اور جس نے اس دولت کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ عدالت کے اس آخری فیصلے کے ساتھ ہی شہر میں ایک نیا قانون نافذ ہو گیا، اور وہ یہ کہ ماں کی بے حرمتی کرنے والوں کے لیے اب کوئی معافی نہیں ہوگی۔ جج وقار احمد کا یہ تاریخی فیصلہ اب عدالتی نصاب کا حصہ بن چکا تھا، جسے پڑھ کر ہر کوئی اپنے اپنے ضمیر کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اب اس شہر میں کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کو بیچنے کا خواب تک نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وقار احمد موجود ہے جو ان کی ماں کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ یہ داستان ایک ایسا ابدی سچ ہے جو وقت کی دھول میں کبھی نہیں مٹے گا، اور جس کی گونج ہمیشہ انسانیت کے ایوانوں میں سنائی دیتی رہے گی۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسا تجربہ ہے جس نے بہت سے دلوں کو چھو لیا، اور جن کے ضمیر آج بھی زندہ ہیں وہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آخر کار ماں کی جیت ہوئی اور بیٹوں کی ہوس ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی۔ یہ ایک مکمل انجام ہے ایک ایسی کہانی کا جو حقیقت کے سب سے قریب ہے اور جس میں انصاف کے تمام رنگ موجود ہیں۔